السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکھزم پر۔ سکھ کون لوگ ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، تاریخ ان کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اور یہ دنیا کے کس کس خطے میں آباد ہیں۔ آج سے تقریباً 500 سال پہلے سکھ مذہب انڈیا اور پاکستان کے پنجاب کے علاقوں سے شروع ہوتا ہے۔ پنجاب دنیا کا بہت ہی تاریخی خطہ جانا جاتا ہے۔ دنیا کی تہذیب کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور یعنی فارسی سلطنت اس علاقے پر حکمرانی کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ یونانی، عرب اور مغل سلطنت اور برطانوی سامراج بھی اس علاقے پر حکمرانی کر چکے ہیں۔ ہندوازم، بدھزم، جینزم اور اسلام اس علاقے پر گہرے مذہبی اثرات چھوڑ چکے ہیں۔ موجودہ ہندوستان میں تقریباً 2% آبادی سکھوں پر مشتمل ہے، جبکہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں بھی بڑی تعداد میں سکھ رہتے ہیں۔ لفظ سکھ کا مطلب ہے سیکھنے والا یا طالب علم، اور سکھ لوگ اپنے مذہب کو گرمت یا گرسکھی کہتے ہیں، اور ایک سکھ کو اس وقت تک سمجھنا ناممکن ہے جب تک آپ ایک سکھ کا اس کے گروؤں سے رشتہ نہیں سمجھ لیتے، اور گرو روحانی استاد کو کہا جاتا ہے۔ سکھ 10 گروؤں کے پیروکار ہیں جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیادیں ڈالی۔ سب سے پہلے اور بہت ہی اہم گرو بابا گرو نانک ہیں۔ گرو نانک 1469 میں لاہور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، اور گرو نانک بچپن سے ہی بڑی غیر معمولی خصوصیات کے حامل تھے۔ جب وہ ایک نوجوان تھے تو ان کا زیادہ تر وقت مسلمان صوفی بزرگوں کو اور ہندو پنڈتوں کو سنتے اور پڑھتے گزر جاتا تھا۔ گرو نانک نے کچھ وقت کے لیے سلطان پور میں سرکاری ملازمت بھی کی، لیکن اس دوران بھی وہ ہمیشہ ذات پات کے نظام سے بہت نفرت کرتے تھے، اور اسی سوچ میں گم نانک سلطان پور کے قریب ایک دریا میں نہانے گئے، اور 3 دن تک وہ دریا سے واپس نہیں آئے، اور جب دریا سے وہ باہر 3 دن بعد نکلتے ہیں تو یہ کلمات ان کی زبان پر تھے: یہاں نہ کوئی ہندو ہے اور نہ ہی مسلمان، یہاں صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اور گرو نانک کا یہ پیغام جلد ہی پھیلنا شروع ہو گیا۔ گرو نانک نے تمام انسانوں کی برابری اور ایک خدا پر یقین رکھنے کی تبلیغ کی، اور نانک کی اسی تبلیغ کو بعد میں آنے والے 9 گروؤں نے بھی فالو کیا، اور اسی جد و جہد میں 2 گرو شہید بھی ہوئے۔ 5ویں گرو گرو ارجن اور 9ویں گرو تیغ بہادر دونوں اپنے مذہب کی اشاعت کرتے ہوئے اور اپنے مذہب کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سکھ مذہب مغل بادشاہوں کے خلاف جد و جہد کر رہا تھا۔ گرو گوبند سنگھ جو کہ 10ویں گرو تھے، انہوں نے سکھ کمیونٹی میں خالصہ نامی تحریک کا آغاز کیا، اور ان کے بعد آخری گرو گرو گرنتھ صاحب ہیں جو کہ سکھوں کی مقدس کتاب بھی ہے۔ یہ تھی سکھ مذہب کی ایک بریف سی ہسٹری، اور اب ہم دیکھیں گے کہ سکھ مذہب کے ماننے والوں کے بنیادی عقائد کون سے ہیں۔ سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب کا پہلا فریز ہے ایک اونکار، یعنی ایک خدا پر یقین۔ ایک خدا پر یقین سکھزم کا بہت ہی بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ سکھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا کوئی جسم نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی جنس ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور سکھ کسی مجسمہ یا بت کی پوجا بھی نہیں کرتے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ لوگ ایک اونکار کا نشان کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ گرو نانک اور ان کے پیروکاروں کا یہ یقین تھا کہ ایک خدا ہر مذہب کا عقیدہ ہے، چاہے وہ اللہ ہو، وشنو ہو، ایشور ہو، تاؤ ہو یا یہوے ہو، یہ سبھی نام ایک ہی خدا کے ہیں۔ اسی لیے اس بات پر کوئی لڑنے کی وجہ ہی نہیں کہ کس کا خدا سچا ہے، سبھی لوگ ایک ہی خدا کی پوجا کر رہے ہیں۔ گرو نانک کا یہ بھی پیغام تھا کہ چاہے مندر ہو یا مسجد ہو، سبھی خدا کے گھر ہیں۔ ایک ہندو مسجد میں بھی عبادت کر سکتا ہے، اور ایک مسلمان مندر میں بھی اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سکھ مذہب میں مردوں اور عورتوں کے رتبے میں کوئی تفریق نہیں پائی جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے پیروکاروں میں کئی عورتیں لمبے عرصے تک حکمران بھی رہ چکی ہیں۔ سکھزم دوبارہ جنم پر بھی یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ دوسرے انڈین ریلیجنز میں یہ یقین پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے تو وہ دنیا میں بار بار پیدا ہونے کے عمل سے نجات پا سکتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ انسان خدا کی ذات کا حصہ بن جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں سکھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان خدا کی ذات کا ہی حصہ ہے۔ سکھ مذہب میں دوسرا بڑا عقیدہ مایا کا ہے، یعنی انسان دھوکے میں ہے۔ مایا ایک ایسا دھوکہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھٹکاتا رہتا ہے۔ گرو نانک کا یہ عقیدہ تھا کہ مایا انسان اور خدا کے درمیان ایک دیوار کا کام کرتی ہے۔ مایا کی دیوار ہوس، لالچ، غصہ، غرور اور دنیا سے محبت سے بنی ہوئی ہے، اور ایک سکھ کا یہ فرض ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور ان سب چیزوں میں انا سب سے خطرناک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو خدا سے بہت دور لے جاتی ہے۔ بلکہ گرو نانک دنیا کے ہر مسئلہ کی جڑ انا کو ہی سمجھتے تھے۔ گرنتھ صاحب میں ایک قول ہے کہ یہ مذہب نہیں جو لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، بلکہ یہ دولت ہے، پیسے سے محبت ہے جو لوگوں کو تقسیم کرتی ہے۔
اور یہی دولت کی محبت ذات پات کا نظام بھی تشکیل دیتی ہے۔ سکھ ازم مایا کی اس دیوار کو توڑنے کے لیے 3 بنیادی اصول مرتب کرتا ہے۔ سب سے پہلا اصول ہے مراقبہ یعنی میڈیٹیشن، اور واحد گرو کا ورد صبح و شام کرنا، اور واحد گرو کے اس ورد کو نام جاپو کہا جاتا ہے۔ دوسرا اصول کرت کرنی ہے، محنت اور ایمانداری سے روزی کمانا، اور اس روزی کو اپنے اہل و عیال اور دوستوں سے شیئر کرنا بھی شامل ہے۔ تیسرا اور آخری اصول ونڈ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا اور انہیں اپنے کھانے میں حصہ دار بنانا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر گردوارہ ونڈ چکھنا کے اصول پر قائم ہے، جہاں پر ہر کسی کو مفت کھانا ملتا ہے، اور ہر گردوارہ صرف دال سبزی پر مشتمل کھانا مہیا کرتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہر کوئی یہاں سے آسانی سے کھانا کھا سکے، اور گردوارہ میں ہر کسی کو بغیر کسی تمیز کے کھانا ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ سکھ ازم میں گردوارہ کی صفائی کرنا، کھانا بنانا، کھانا تقسیم کرنا اور باورچی خانے کی دیکھ بھال کرنا سب کچھ مل جل کر کیا جاتا ہے۔ یہ کسی ایک مخصوص فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امیر اور غریب سب مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک سکھ کے لیے گردوارہ میں کام کرنا یا گردوارہ کی صفائی ستھرائی کرنا بہت ہی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ گردوارہ کی تنظیم اور اس میں دیا جانے والا کھانا ایک انقلابی قدم تھا، یعنی سکھ ازم میں انسانیت کی برابری کا صرف درس ہی نہیں دیا گیا بلکہ عمل کر کے بھی دکھایا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مغل شہنشاہ اکبر گرو ارجن سے ملنے کے خواہش مند تھے، اور مغل شہنشاہ اکبر نے عام لوگوں کے ساتھ مل کر گردوارہ میں زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا۔ سکھ ازم میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ رب کی ذات کے سامنے تمام انسان برابر ہیں، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، چاہے کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو، اور اسی وجہ سے سکھ ازم کے اس پیغام نے ہندوستان کی سرزمین میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور آج بھی ہندوستان میں سکھ ہمیشہ عاجزی اور ہمبلنس کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ سکھ مذہب میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب ہر انسان رب کی ذات کے آگے برابر ہے تو کسی بھی انسان کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی تذلیل کرتا پھرے، اور اسی وجہ سے سکھ مذہب میں انسان کی سیلف رسپیکٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔